نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، اور سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے حاضر ہیں ہم سیزن 3۔ اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ہم ثواب کے حقدار بھی بن جائیں اور ساتھ ہی ساتھ علم دین سیکھنے والے بھی بن جائیں۔ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام تین خوبصورت سیگمنٹس پر مشتمل رہے گا۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر۔ جی، پہلا سیگمنٹ ہوگا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرا سیگمنٹ ہوگا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، اور تیسرے سیگمنٹ پہ ٹیم مقابلہ کرے گی اے بیابان عرب تیری فضاؤں کو سلام۔ بڑے ہی خوبصورت اور بابرکت ہمارے یہ سیگمنٹس ہوں گے، بڑا ہی نرالا انداز ہوگا، اور انشاءاللہ ہر سیگمنٹس پر ہماری ٹیم آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں، اپنی ٹیم کا تعارف کرواتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں ہمارے درمیان پاکستان کے کون کون سے شہروں سے ٹیم موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اپنی ٹیم کا تعارف کروائیے۔ انعام اللہ اتاری، جامعۃ المدینہ دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں۔ میرا تعلق پشاور ٹیم سے ہے۔ احمد رضا اتاری، جامعۃ المدینہ دورۃ الحدیث شریف، اور میرا تعلق پشاور ٹیم سے ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ محمد بلال اتاری، دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں اور پشاور ٹیم سے میرا تعلق ہے۔ جی جناب، ٹیم پشاور ہمارے درمیان موجود ہے۔ بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی طرف۔ جی، محمد علی اتاری، جامعۃ المدینہ میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرا تعلق سیالکوٹ ٹیم سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابو بکر اتاری، جامعۃ المدینہ 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرا تعلق ٹیم سیالکوٹ سے ہے۔ مرحبا۔ وید احمد اتاری، میں جامعۃ المدینہ کے 6 سال کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق ٹیم سیالکوٹ سے ہے۔ جی جناب، ٹیم سیالکوٹ بھی ہمارے درمیان موجود ہے، یعنی آج کے پی کے اور پنجاب کا مقابلہ ہے۔ ٹیم پشاور اور ٹیم سیالکوٹ دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آج کے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف، پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ نام ہے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ کعبے کی اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی کعبے کی رونق دیکھنا نصیب فرمائے۔ دونوں ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہے، ایک ایک کنٹیسٹنٹ آپ ہمارے درمیان بھیجیں گے، اور طریقہ کار پہلے سیگمنٹ کا یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے منچ پر 2 بورڈ لگا رکھے ہیں۔ آپ کے کنٹیسٹنٹ نے ان بورڈز کو سیدھا کرنا ہے، اس پر قرآن پاک کی آیت کا ریفرنس لکھا ہوگا، پارہ نمبر، سورت کا نام اور آیت نمبر بھی لکھی ہوگی۔ آپ نے غور سے اس ریفرنس کو دیکھنا ہے، اور پھر اس بورڈ پر جہاں 6 قرآن پاک کی مختلف آیتیں ہم نے لگا رکھی ہیں، ان میں سے آپ نے ریفرنس سے متعلق جو آیت بنتی ہے وہ اٹھا کر آپ کے بورڈ پر لگانی ہے۔ اپنے کنٹیسٹنٹ کو بھیجیے۔ کون آئیں گے ٹیم پشاور سے؟ احمد رضا۔ احمد رضا بھائی جی۔ اور ٹیم سیالکوٹ سے؟ ابو بکر اتاری۔ ابو بکر بھائی۔ دونوں بھائی آ جائیے۔ آپ دونوں ریڈی ہیں جی؟ جی، آپ کا ٹائم شروع کرتے ہیں اب۔ ہمارے ماجد بھائی ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں کلام بھی سناتے رہیں گے۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی
اللہ سبحان اللہ. واقعی کئی بار جو مکے پہنچتا ہے تو اسے خود حیرانگی ہوتی ہے کہ واقعی میں اللہ پاک کے گھر پر آ گیا ہوں. میرے جیسا گناہ گار خطا کار رب العالمین نے اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے. اور پھر جب وہ اس بات کو دیکھتا ہے تو حیرت، شاعر کہتا ہے کہ اس کا دل یہ کہنے پر گویا مجبور ہو جاتا ہے. وہ دل ہی دل میں یہ گنگناتا ہوگا کہ چلیں جناب اللہ کے گھر میں آج ہماری ٹیم تصور ہی تصور میں موجود ہے، کعبے کے سامنے ہے. قرآن پاک کی ہم نے بات سے آغاز کیا ہے. آپ کے پاس ٹیم پشاور ریفرنس لگا ہوا تھا، پڑھ کے سنائیے کیا ریفرنس تھا. پارہ 15 سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 1. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 1. اور آپ نے آیت لگائی، حالانکہ آپ کے پاس دوسری بھی کئی ساری آیتیں تھی. آیت لگائی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. ٹیم پشاور پہلے سیگمنٹ کا مقابلہ جیت چکی ہے جناب. پیارا پیارا زمزم ہمارے بلال بھائی انشاءاللہ ہماری ٹیم کو پیش کریں گے. آج یہاں زمزم پی رہے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو عین کعبۃ اللہ شریف کے سامنے پیٹ بھر کر زمزم پینا نصیب فرمائے. قبلہ اس طرف ہے، دائیں طرف. میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، نصیبہ زمزم مجھے ہوگا پینا. انشاءاللہ چلیں جناب. زمزم پیتے ہوئے جو دعا کی جائے وہ دعا بھی مقبول ہوتی ہے. یہی دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمیں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے زمزم پینا نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں جناب ٹیم سیالکوٹ کی طرف. ریفرنس لگا ہوا تھا، مائک میں بتائیں گے. پارہ 26 سورت الفتح آیت نمبر 27. پارہ 26 سورہ فتح آیت 27. اور آپ نے آیت چوز کی ہے بالکل درست آیت لگا کر. ٹیم سیالکوٹ نے بھی جواب درست دے دیا ہے. انشاءاللہ ٹیم سیالکوٹ کو بھی زمزم پیش کریں گے. الحمدللہ ہماری ٹیم پہلے سیگمنٹ کا مقابلہ کر چکی ہے. چونکہ ٹیم حرم کعبہ میں موجود ہے، اب ہم بڑھنا ہے ہم نے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. علماء کہتے ہیں کہ یہ بڑے ہی بابرکت اور مقدس مقامات ہیں. یہاں کا ادب بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں قدم قدم بڑے ہی دھیان سے پھونک پھونک کر آپ نے آگے بڑھانا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر ساما دوسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ عز و جل اپنے عشق رسول میں، اپنے شوق مدینہ میں، اپنے محبت مکۃ المکرمہ میں اضافہ کرنے کے لیے اشعار کو شامل کیا جائے گا. دونوں ٹیموں کو اشعار دکھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو ہم اسکرین پر شعر دکھائیں گے. آپ نے شاعر بوجھنا ہے کہ یہ شعر کن کا ہے. ٹھیک ہے، اتنا پیارا شعر امت کو کس نے عطا کیا ہے. صحیح جواب دینے پر اس بار آپ کی ٹیم کو زمزم تو ہم پلا چکے ہیں، انشاءاللہ اس بار سوغات مدینہ پیش کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی ٹیم پشاور کے لیے شعر دکھائیے. غم ایسا مدینے کا عطا کر دے الہی، خوشیوں کے گلستان کو جو میرے جلا دے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر. یہ شعر امیر علیہ سنت کا ہے. جی جناب، ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ شعر شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ہے. ہم اسکرین پر دیکھیں گے کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں. جی جناب، ٹیم نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑھتے ہیں ہمارے ٹیم سیالکوٹ کی طرف. دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا شعر ہے. دکھائیے جی اسکرین پر. حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے،
बड़ी सरकार में पहुंचे, मुकद्दर यावरी पर है। बताइए ये शेर किन का है, शायर पहचानिए। ये शेर मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह का है। आपका कहना है ये शेर मौलाना हसन रजा खान साहब का है। देखेंगे स्क्रीन पर क्या आपका जवाब दुरुस्त है। जी जनाब, जवाब टीम ने दुरुस्त दे दिया है। हुजूरे काबा हाजिर है, हुजूरे काबा हाजिर है, उनकी खाक पर सर है, बड़ी सरकार में पहुँचे, बड़ी सरकार में पहुँचे, मुक़द्दर यावरी पर है, बड़ी सरकार में पहुँचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जनाब, हमारी दोनों टीमों को अल्हम्दुलिल्लाह अजवाए मदीना खिलाई गई है। बड़ी ही प्यारी ये मदीने तैयबा की सौगात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे पसंद फरमाया करते थे। बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे कई सारे हाजरीन यहाँ मुंतजिर हैं। शेर सुनेंगे? आतिफ भाई ये सवाल करेंगे। शेर सुन लेते। चलें शेर सुनाइए। अमीर सुन्नत का कोई ऐसा शेर सुना है जिसमें मदीने का लफ्ज आता हो? अल्लाह अकबर। चलें, यहाँ कुछ बहुत सारे हाथ खड़े हो गए, यहाँ देखते हैं इस तरफ हमारे कुछ इस्लामी भाई हैं। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से प्यारा है कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीना। इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इन्हें सौगात मदीना इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे माशाअल्लाह। अगला सवाल ये है कि हजर अस्वद जब जन्नत से आया था तो उसका रंग कैसा था? हजर अस्वद जब जन्नत से आया था तो उसका कलर कैसा था? मेरा नाम अमीर हमजा है। हजर अस्वद का कलर सफ़ेद था। इनका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। इंशाल्लाह सौगात मदीना, सौगात मदीना। इन्हें तस्बीह मदीना भी दें, तस्बीह मदीना भी दें। कोई दुरूद पाक पढ़ने की हमें आप नियत भी दे दें। रोजाना कितनी बार दुरूद पाक पढ़ेंगे? इंशाल्लाह 1200 मरतबा। अरे 1200 मरतबा, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। जी एक और सवाल है। सवाल ये है कि हज के कितने अरकान हैं? हज के अरकान कितने हैं? नाम बताने। पाएंगे फैजान नबी ज़ीशान से, पाएंगे फैजान नबी ज़ीशान से, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। हज के अरकान देखते जी मालिको मौला कदर। मेरा नाम अली हसन है। हज के 2 अरकान हैं, एक है तवाफ़ ज़ियारा और दूसरा वक़ूफ़ अरफ़ा। माशाअल्लाह, माशाल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त है। इन्हें भी तस्बीह मदीना इंशाल्लाह हम तोहफे में पेश करेंगे माशाअल्लाह। चलें एक और सवाल लेंगे, फिर बढ़ेंगे इंशाअल्लाह मुकाबले की तरफ, बल्कि अपने नाजरीन से कुछ बात करेंगे, नाजरीन की कॉल शामिल करेंगे। सवाल ये है कि अमीर अहले सुन्नत की एक किताब है जिसमें ज़ियारात मक्का और मदीना भी हैं। उस किताब का नाम बताना है। उसमें 30 का लफ्ज़ भी आता है। चलें, कई सारी हिकायतें भी हैं। जी जी चलें, और इतना हिंट दे दिया। हम है हाजिर कीजिए हमसे। बच्चे हाथ उठा रहे हैं। नूर खान अतारी। अरे वाह माशाअल्लाह। आशिकान रसूल की 130 हकायात। आशिकान रसूल की 130 हिकायत। नूर खान भाई कहाँ से तशरीफ लाए? अटक से। अटक से आए। इंशाल्लाह इन्हें आखिरी नबी की प्यारी सीरत ये किताब इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलें जी, बढ़ते हैं अपने नाजरीन से कुछ गुफ्तगू करते हैं। कॉल दीजिए। पेशावर से मोहम्मद इमरान अतारी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं। अल्लाह पाक के करम से हरमैन तय्यबैन हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ था, लेकिन कुछ मकामात हाजिर हैं हमें ऐसे देखने को मिले जहाँ पे जाने के बावजूद हमें उन मकामात का इल्म नहीं था। और जैसे कि सैयदना खदीजा कुबरा का मकान अलीशान, हालांकि वहाँ से हमारा गुज़र तकरीबन रोज़ाना ही होता था, लेकिन जब हाजिर हम देखा तो हमें पता चला कि यहाँ पे सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान अलीशान था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। नाज़रीन, हरमैन तय्यबैन की बहुत सारी ऐसी ज़ियारतें हैं जो कई बार जाने वाले लोग भी उन ज़ियारतों को करीब से नहीं देख पाए, क्योंकि उसकी मालूमात नहीं थी, उसके हवाले से इल्म नहीं था। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ
اور اپنے خوبصورت اور بابرکت مقدس مقامات کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے سوالات کر کے اپنے علم میں بھی اضافہ کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے اے بیابان عرب تیری فضاؤں کو سلام. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کن سیگمنٹس کا مقابلہ ہوگا, کون کون سی زیارتیں انشاءاللہ عز و جل آج ہماری ٹیم ہمیں بھی کروائیں گی اور خود بھی ان کا مقابلہ کریں گی, وہ بڑا ہی خوبصورت اور یونیک انداز ہوگا. آئیے آپ کو وہ انداز دکھاتے ہیں, اینیمیشن دکھاتے ہیں کہ کون کون سی زیارتیں آج انشاءاللہ ہماری ٹیموں نے عبور کرنی ہیں. مسجد حرام دیکھیں گے خدا کا پاک در, جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در. مل کے مکان حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے دار ارقم, ہم ہیں حاضر کیجئے ہم سے سوال. ہم ہیں حاضر مکان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال. ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر. جبل ابی قبیس, کرتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر, مسجد رایا, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. نور قرآن سے ملے گی روشنی, مسجد شجرہ, نور قرآن سے ملے گی روشنی. اس کو پانے کی مسجد جن, سبھی کوشش, اس کو پانے کی کریں کوشش سبھی. جنت المعلا, چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر, مسجد ذی طوا, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. گفتگو میں ہوں گے کچھ اشعار بھی, گفتگو مسجد تنعیم, مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے, اور بیاں ذکر شیخ ابرار بھی, اور بیاں ذکر شیخ ابرار. مزار حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا, چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, مسجد جعرانہ, حاضر ہے حاضر ہے ہم. ہوں گی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح, مزارات شہدائے حنین, اور صبح ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال, ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال. مل کے غار حرا, چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر مسجد الکبش, حاضر ہے ہم. سیکھنے کے واسطے حاضر ہے ہم, سیکھنے کے واسطے حاضر ہے ہم. برکتیں غار مرسلات, کرم, برکتیں پائیں گے اور رب کا کرم. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و نہر زبیدہ, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. مل کے کرتے ہیں چلو روشن غار ثور,
دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم ذکر ہو محلہ مسفلہ پاک کا ذکر ہوگا جی ناظرین 21 اسٹیپس ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہے. ہر اسٹیپ ایک زبردست اور مقدس زیارت گاہ ہے, ایک بڑا ہی بابرکت اور مقدس مقام ہے. ہر سوال اسی مقام کے حوالے سے ہوتا رہے گا جس پر ٹیم نے پہنچنا ہوگا. طریقہ کار یہ ہوگا کہ دونوں ٹیموں کے پاس کاؤنٹر لگے ہیں, یہ کاؤنٹر چلائیں گے, جو نمبر آئے گا وہ نمبر ان کے پچھلے نمبر میں ایڈ کر دیا جائے گا, یوں ان کا سفر آگے بڑھتا چلا جائے گا. جو ٹیم پہلے محلہ مسفلہ یعنی 21ویں اسٹیپ پر پہنچ کر سوال کا درست جواب دے گی وہی ہمارے آج کے مقابلے کی ونر ٹیم ہوگی. وہ ٹیم کون سی ہوگی, ٹیم پشاور یا ٹیم سیالکوٹ, اس کا فیصلہ ہمارا آج کا مقابلہ کرے گا. آئیے بڑھتے ہیں دونوں ٹیموں کی طرف. چونکہ دونوں ٹیموں سے ہم نے پہلی باری میں کاؤنٹر چلانا ہے, جس ٹیم کا بڑا نمبر آئے گا اس سے ہم نے آغاز کرنا ہے سفر کا. ٹھیک ہے, دونوں ٹیمیں کاؤنٹر چلائیے. جی روکیے. دونوں ٹیموں نے ایک ایک نمبر نکالا ہے, اگین چلا لیجئے. جس میں ہے برکت جی سٹاپ. ہر ایک جان جس میں ہے. چلیں جی, ٹیم سیالکوٹ سے مقابلے کا آغاز کیا جائے گا. اب آپ اپنے سفر کے لیے کاؤنٹر چلائیے, آگے بڑھیے. 3 ڈیجٹ کا کاؤنٹر ہے, دیکھتے ہیں کاؤنٹر ٹیم کو کس اسٹیپ پر لے جاتا ہے. 3 نمبر نکال دیے ہیں جناب ٹیم سیالکوٹ نے. پہلے ہی سوال ہم تیسرے اسٹیپ کے حوالے سے کریں گے. اسٹیپ کا نام ہے دار ارقم. بہت خوبصورت اور بہت پر رونق اسٹیپ ہے. دار ارقم کے حوالے سے سوال ہے ٹیم سیالکوٹ آپ سے. بتائیے دار ارقم میں کن 2 مشہور صحابہ اکرام نے اسلام قبول فرمایا؟ دار ارقم میں حضرت سیدنا امیر حمزہ اور عمر فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اسلام قبول کیا. سید الشہداء حضرت سیدنا امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دار ارقم میں آپ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. ٹیم نے جواب درست دے دیا ہے. اپنی بغل سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا الہ الا اللہ. بظاہر اب وہاں پر کوئی عمارت موجود نہیں ہے, وہاں کوئی مکان وغیرہ نہیں بنا ہوا, لیکن ہم نے آپ کو اینیمیشن کے ذریعے اس ایگزیکٹ لوکیشن پر پہنچایا ہے. آپ کو اس جگہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس کی گائیڈ لائن کیسے ہو سکتی ہے, آپ کس طریقے سے حرم سے دار ارقم پہنچ سکتے ہیں, اور دار ارقم یہ کیسا تھا, کیا تھا. آئیے اس حوالے سے آپ کو ایک انفارمیٹو پیکج دکھاتے ہیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. بڑا ہی بابرکت اور مقدس اسٹیپ ہے, نام ہے جس کا دار ارقم. دار ارقم کی اگر بات کی جائے, اس کی لوکیشن کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے تو اس وقت اس مکان کی کوئی بظاہر صورت نظر نہیں آتی, لیکن جیسے ہی آپ اگر کوہ صفا سے یعنی صفا پہاڑ سے مروہ کی طرف چلنا شروع کریں تو ہمارے دائیں طرف دار ارقم موجود تھا, جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے. اسی مکان عالی شان میں کئی صاحبان مشرف با اسلام ہوئے, اور اگر بات کی جائے سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مکان میں دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. اس مکان میں خلیفہ ہارون رشید کی والدہ ماجدہ نے اس جگہ پر مسجد بنوائی. بعد میں کئی خلفاء اپنے اپنے دور میں اس کی تزئین و آرائش کرتے رہے. یہ وہ بابرکت اور مبارک مقام ہے کہ جہاں
कई साहिबान दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें भी इस मकाम की बरकत से ईमान की पुख्तगी नसीब फरमाए। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिक मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। जी नाजरीन, बारी है टीम पिशावर वालों की। काउंटर चलेगा, टीम का सफर शुरू होगा। टीम पिशावर काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। 2 नंबर निकाले हैं जनाब। स्टेप का नाम है मकाने उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा। बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह अन्हा को बकरी से मुताल्लिक क्या मशवरा अता फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये मशवरा दिया कि आप बकरी लो और सुबह और शाम इससे फ़ायदा यानी दूध हासिल करो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। ख्वाब रागत में थे उम्मे हानी के घर, आके जिब्रील ने ये सुनाई खबर, चलिए चलिए शहर वाला गोगर, चलिए शहंशाह वाला गोगर, हक को शौक़ लिखा आज की रात है, हक को शौक़ लिखा आज की रात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बारी है टीम सियालकोट की। काउंटर चलेगा, तीसरे स्टेप से आगे का सफर टीम सियालकोट ने तय करना है। दारे अरकम से मजीद 3 नंबर आगे बढ़ सकेगी टीम, पहुंचेगी छठे स्टेप पर। स्टेप का नाम है जबले अबी कुबैस। बताइए दुनिया का पहला पहाड़ जबले अबी कुबैस है, इसकी फजीलत सुनाइए। वैसे तो कई सारी फजीलत है, एक ही फजीलत बयान कर दीजिए। जबल कुबैस पर दुआ कबूल होती है। अहले मक्का कहत साली के मौके पर यहाँ आकर दुआ करते हैं। जी जब अहले मक्का को कहत साली का सामना करना पड़ता, बारिश बरसना बंद हो जाती, जमीन खुश्क हो जाती, तो अहले मक्का जबले अबी कुबैस पर आकर अल्लाह पाक से दुआ किया करते थे। इनकी दुआ कबूल होती थी। जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है जनाब। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बारी है टीम पिशावर वालों की। काउंटर चलेगा, दूसरे स्टेप से आगे का सफर होगा। मकाने उम्मे हानी से आगे का सफर टीम पिशावर। जी 1 नंबर आया है जनाब। स्टेप का नाम होगा दारे अरकम। तीसरा स्टेप, बताइए दारे अरकम में कुरान पाक की कौन सी आयत मुबारका नाजिल हुई? गुफ्तगू में होंगे कुछ अशआर भी, गुफ्तगू में होंगे कुछ अशआर भी, और बयां जिक्र। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। जी 12-10 सूरह अनफाल आयत नंबर 64 है जनाब। टीम का जवाब दुरुस्त मानेंगे। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो पता क्या करती थी, मेरे आने से पहले चुप के क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम के खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, बोल उठा, इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद
اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جناب باری ہے ٹیم سیالکوٹ کی. چھٹے اسٹیپ یعنی جبل ابی قبیس سے آگے کا سفر ٹیم نے طے کرنا ہے. کاؤنٹر فیصلہ کرے گا کتنے اسٹیپ آگے بڑھ پائیں گے. 2 نمبر آگے بڑھ سکیں گے جناب. چھٹے اسٹیپ سے آگے بڑھ کر 8ویں اسٹیپ تک پہنچ سکیں گے. اسٹیپ کا نام ہے مسجد شجرہ. مسجد شجرہ کے حوالے سے آپ سے سوال ہے, بتائیے شجرہ کا معنی کیا ہے؟ سرزمین پاک کا ذکر ہوگا, سرزمین پاک کا جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا, جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا. شجرہ کے معنی درخت کے ہیں. جی شجر کا معنی درخت کے ہے. جواب آپ کا درست ہے جناب. جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب, جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب, خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں سلام, خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں سلام. سبحان اللہ. جی بڑھتے ہیں ٹیم پشاور کی طرف. کاؤنٹر چلے گا. تیسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر طے ہوگا. کاؤنٹر چلائیے, کوئی بڑے نمبر نکالیے ٹیم پشاور. جس میں دیکھیں گے 2 نمبر نکالے ہیں جناب. 5ویں اسٹیپ پر پہنچیں گے. اسٹیپ کا نام ہے ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ملاحظہ فرمایا, کیا دیکھا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر, ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں نصب فرمایا. خصائص کبریٰ میں ملتا ہے. حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے, ایک مشرق میں, دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر, اور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, آج در و دیوار مدنی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. چلیں جناب مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹیم سیالکوٹ کی باری ہے. 8ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر مسجد شجرہ سے ٹیم آگے بڑھے گی. ناظرین جیسے جیسے ہماری ٹیم زیارتوں پر آگے بڑھ رہی ہے, ہم پورا وہ سفر آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھا رہے ہیں. یہ وہ ایگزیکٹ سفر ہے کہ اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ روڈ بائی روڈ اس زیارت گاہ تک پہنچ سکیں گے. جی ٹیم سیالکوٹ کاؤنٹر چلائیے, اپنا سفر آگے بڑھائیے. 1 نمبر نکلا ہے جناب. 1 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے. اسٹیپ کا نام ہوگا مسجد جن. بتائیے نبی پاک علیہ السلام نے جب وہاں پر تلاوت فرمائی تھی جہاں اب مسجد جن بنی ہوئی ہے, تو کتنے جنوں نے وہاں نبی پاک علیہ السلام سے تلاوت سنی تھی, ان کی تعداد بتائیے. 9 جنات. مفسرین نے ان کی تعداد 9 بیان کی ہے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. جس قدر جن و بشر میں
تھے صحابہ شاہ کے، جس قدر جنوں بشر میں تھے صحابہ شاہ کے، سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام، سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام۔ سبحان اللہ، کمال ہے جناب، ماشاء اللہ۔ اسٹیپ کے حوالے سے فوراً شعر سنانا، طرز بنانا، یہ بھی ایک کام ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے دونوں نعت خوانوں کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ باری ہے ٹیم پشاور والوں کی، 5ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر آپ نے طے کرنا ہے۔ بڑا ہی مقدس مقام ہے جس جگہ پر آپ موجود ہیں، ولادت گاہ مصطفیٰ۔ کاؤنٹر چلے گا، اگلا سفر طے ہوگا۔ 2 نمبر مزید آگے بڑھ سکیں گے جناب، 7ویں اسٹیپ پر پہنچ سکیں گے۔ اسٹیپ کا نام ہے مسجد رایا۔ جس میں دیکھیں گے خدا رایا کا معنی بتائیں گے؟ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالکوں۔ رایا کا معنی ہے جھنڈا۔ جی، رایا عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں۔ جواب ٹیم نے درست دے دیا ہے۔ آج تو جھنڈے کا تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی پھر جھنڈے کے حوالے سے۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، ہر قد والا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ، پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، باری ہے ٹیم سیالکوٹ کی۔ 9ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر، مسجد جن سے آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ ایک اسٹیپ مزید آگے بڑھ سکیں گے جناب، 10واں اسٹیپ ہوگا۔ اسٹیپ کا نام ہے جنت المعلا۔ واہ 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 واہ، ایسا اسٹیپ ہے کہ یہاں تو مرنے کو جی چاہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے جنت المعلا کا کل رقبہ کتنا ہے؟ جنت المعلا کا کل رقبہ 1,00,000 میٹر ہے۔ 1,00,000؟ کمپلیٹ کیجئے۔ 1,00,000 1,00,000 میٹر۔ کیا لمبائی میں میٹر ہے، مربع میٹر ہے، اسکوائر؟ 1,00,000 مربع میٹر۔ جی، جنت المعلا کا کل رقبہ 1,00,000 مربع میٹر ہے۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے۔ جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام، اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی، ہمارے حاضرین کی تعداد کافی زیادہ ہے، کچھ سوالات کریں گے ہمارے حاضرین سے، اور ان کے درمیان بھی تحائف کا سلسلہ رہے گا۔ ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں، کچھ کال دے دیجیے۔ محمد دانش اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ مدنی چینل کا پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 1-2 کے بعد اپنا سفر طے کرتے ہوئے سیزن 3 میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کے مختلف مقابلے مدنی چینل کی اسکرین کی زینت بن رہے ہیں، جس کے ذریعے سے علم دین کا بیش بہا خزانہ بھی ہاتھ میں آتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو پوری مدنی چینل کی ٹیم کو، بالخصوص ہماری اس پروگرام کے ہوسٹ مبلغ دعوت اسلامی یوسف سلیم اتاری بھائی کو
मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको दारैन की बरकत से नवाजे, शादो आबाद रखे और इसी तरह खूबसूरत प्रोग्राम मदनी चैनल पर जो चलते हैं मज़ीद भी आते रहें, जिसके ज़रिए से इल्म दीन भी आम हो और खूब खूब बरकतें पाने में हम भी कामयाब हो सकें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये मुबल्लिगाना अंदाज़ एक मुबल्लिग का ही हो सकता है। दानिश भाई माशाअल्लाह हमारे हैदराबाद के ज़बरदस्त मुबल्लिग हैं, अल्लाह इन्हें भी मज़ीद बरकत नसीब फरमाए। जी एक और कॉल दीजिए। हसन बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रोग्राम ऑफ मदनी चैनल हाजिर हैं हम। इस प्रोग्राम की बरकत से बहुत ही इल्म दीन हासिल होता है और प्रोग्राम की बरकत से मक्के मदीने की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। सवालात जवाबात के ज़रिए बहुत ज़्यादा इल्म दीन हासिल होता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल की मजलिस और पूरी टीम को शादो आबाद रखें। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया हसन बज़ा कॉल करने का, अल्लाह आपको बरकत दे, सलामत रखें। बढ़ते हैं हमारे हाजरीन की तरफ, सवालात कीजिए हमारे हाजरीन से। माशाअल्लाह बिलाल भाई मौजूद हैं। मस्जिद नबवी शरीफ अभी जिस जगह मौजूद है वहाँ पर मस्जिद से पहले क्या था? मस्जिद नबवी जिस जगह मौजूद है वहाँ उससे पहले क्या था? ये दौरे रिसालत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद की बात हो रही होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नहीं, असल में ये सवाल अब तो जाहिर है कि पूरा शहर मदीना जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जो मदीना सिटी था वो पूरा के पूरा मस्जिद नबवी शरीफ में अब दाखिल हो चुका है। लेकिन हमारे बिलाल भाई ने जो सवाल किया है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मस्जिद नबवी का यूँ कहा जाए कि संगे बुनियाद रखा तो उस वक्त वहाँ पर क्या मौजूद था, क्या था? मस्जिद नबवी की जगह मस्जिद नबवी की तामीर से पहले वहाँ पर खजूरों का बाग था। इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी, इन्हें इंशाअल्लाह तस्बीह मदीना तोहफे में देंगे माशाअल्लाह। अगला सवाल है कि मस्जिद नबवी शरीफ की जो जगह है वो किस सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खरीद कर वक़्फ़ की थी? सुभान अल्लाह, बड़े प्यारे सहाबी हैं और खलीफा अव्वल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, क्या तोहफा दे रहे हैं? मदीना पेश करें। इनको भी तस्बीह मदीना जी। अगला सवाल है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ पर है? शहर का नाम नहीं बताना। इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार कहाँ है? जन्नतुल बकी। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। मोहम्मद हमजा रज़ा अत्तारी। माशाअल्लाह हमजा भाई, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सारे मिलकर सुभान अल्लाह कहें भाई, जिक्रुल्लाह की नीयत से कहेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत में दरख्त भी लगेगा। माशाअल्लाह जी। चले जी, अगला सवाल है कि रियाजुल जन्ना जो जन्नत की क्यारी है ये कहाँ पर मौजूद है? जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की क्यारी फरमाया है वो कहाँ पर है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ, मदीना। Which place in Medina city? Near the Roza. Near the Roza. Yeah. क्या बात है? इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। इनको इंशाअल्लाह इतरे मदीना इंशाअल्लाह पेश करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा जी। चलें जी, बढ़ते हैं, अपने मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं। बारी है जनाब टीम पिशावर की। टीम पिशावर इस वक्त 7वें स्टेप पर मौजूद है, टीम सियालकोट 10वें स्टेप पर मौजूद है। अगर टीम पिशावर 3 नंबर निकाल लेते हैं तो 10वें स्टेप का सवाल आपसे भी कर लेंगे। दुरुस्त जवाब आपको टीम सियालकोट के बराबर पहुंचा देगा। लेकिन देखते हैं आप नंबर कितने निकाल पाते हैं। काउंटर चलाइए, नंबर निकालिए। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। 2 नंबर निकाले हैं जनाब। 2 से कोई खास मोहब्बत है? तीसरी बार आपने 2 नंबर निकाला है जी। 9वें स्टेप पर पहुंचेंगे। स्टेप का नाम है मस्जिद जिन। बताइए, सूरह जिन के अलावा कुरान पाक में जिन्नात के कुरान सुनने का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरतुल अहकाफ में। सूरह जिन के बाद नाजिल होने वाली सूरत सूरह अहकाफ में भी इनका जिक्र आया है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जिन्नो मलाइक तेरे गुलाम, जिन्नो मलाइक तेरे गुलाम, सबसे सिवा है
لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام. باری ہے جناب ٹیم سیالکوٹ کی. کاؤنٹر چلے گا, اگلا سفر طے ہوگا. کاؤنٹر چلائیے, آگے بڑھیے. 3 نمبر نکالے ہیں جناب. ٹیم 13ویں اسٹیپ پر پہنچے گی. اسٹیپ کا نام ہے مزار حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. بتائیے ام المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے نام کیا تھا؟ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے نام حضرت برہ تھا. جی, آپ کا پہلا نام برہ تھا, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میمونہ نام رکھا. جواب درست دے دیا ہے جناب. امہات المؤمنین اور 4 امہات المؤمنین اور 4 سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے. سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. کیونکہ عقیدہ ہی اتنا خوبصورت ہے. اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ کیسا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور کے نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. باری ہے جناب ٹیم پشاور کی. 9ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر. کاؤنٹر چلائیے. 3 نمبر نکالے ہیں جناب. ٹیم پشاور پہنچیں گے 12ویں اسٹیپ پر. اسٹیپ کا نام ہے مسجد تنعیم. بتائیے کیا مسجد تنعیم حدود حرم سے باہر ہے؟ جی حدود حرم سے باہر ہے. جی جناب, یہ مسجد جسے مسجد تنعیم بھی کہا جاتا ہے اور اسے مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے, یہ حدود حرم سے باہر ہے. اس مسجد کے حوالے سے آئیے آپ کو ایک انفارمیٹیو پیکج بھی دکھاتے ہیں. پہلے ٹیم کا سفر دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس مسجد کے حوالے سے ایک پیکج بھی دیکھتے ہیں. ٹیم نے جواب درست دیا ہے. حاضر ہے ہم ذکر ہوگا سرزمین پاک کا. پڑ رہی ہے. ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے ان مقامات کی زیارت بھی کروا رہے ہیں, ان کا راستہ بھی دکھا رہے ہیں, اور اس راستے میں مزید کون کون سی زیارتیں ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ حج اور عمرہ پر جا رہے ہیں تو ان 21 اسٹیپس کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل مکہ المکرمہ کی یہ 21 زبردست بابرکت زیارتیں آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مسجد تنعیم یعنی مسجد عائشہ کے حوالے سے ایک انفارمیٹیو پیکج. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. اس وقت ہماری ٹیم جس اسٹیپ پر موجود ہے اس اسٹیپ کا نام ہے مسجد تنعیم. یہ مسجد الحرام سے تقریباً 7 کلومیٹر پر حدود حرم سے باہر مقام تنعیم پر واقع ہے. اسے مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. خوش نصیب زائرین اکرام یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں. عوام میں یہاں سے کیے جانے والا عمرہ چھوٹا عمرہ کہا جاتا ہے. اس مسجد کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ سن 9 ہجری میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی. باری کے دنوں کے باعث آپ طواف ادا نہ کر سکی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہیں مغموم پایا. فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو, یہ عارضہ خواتین پر لکھا گیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا عائشہ کو لے جائیں اور مقام تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم.
सुबहान अल्लाह। हमारी दोनों टीम प्यारी प्यारी अम्मी हुजूरों की बारगाह में मौजूद हैं। हमारी टीम पिशावर मस्जिद आयशा पर मौजूद है और हमारी टीम सियालकोट मज़ार हज़रत उम्मुल मुमिनीन मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में मौजूद हैं। अब देखना यह है कि ये टीम कैसे आगे बढ़ पाती है। जी बढ़ते हैं टीम सियालकोट की तरफ। काउंटर चलेगा, 13वें स्टेप से आगे का सफर टीम सियालकोट ने तय करना है। काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। दो नंबर निकले हैं जनाब, 2 स्टेप टीम मजीद आगे बढ़ पाएंगे, पहुंचेंगे 15वें स्टेप पर। स्टेप का नाम है शुहदाए हुनैन के मज़ारात। टीम सियालकोट आपसे सवाल है कि ग़ज़वा हुनैन का कोई दूसरा नाम भी है, बताइए क्या नाम है वो? जी हाँ, ग़ज़वा हुनैन का दूसरा नाम ग़ज़वा हवाज़िन है। ग़ज़वा हुनैन का दूसरा नाम ग़ज़वा हवाज़िन है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सैयदी हमज़ा को जुमला शहीदाने उहुद, सैयदी हमज़ा को जुमला शहीदाने उहुद को भी और सब गाज़ियों को शहसवारों को सलाम। जी बारी है टीम पिशावर की। मस्जिद तनईम मस्जिद आयशा से आगे का सफर 12वां स्टेप है। देखते हैं काउंटर कितने नंबर निकालता है, कहां तक पहुंच पाते हैं। काउंटर चलाइए। 3 नंबर निकाल दिए हैं जनाब। इस बार टीम 15वें स्टेप पर पहुंच जाएगी। पहली बार टीम सियालकोट और टीम पिशावर दोनों एक स्टेप पर जमा हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए टीम पिशावर को सवाल का दुरुस्त जवाब भी देना होगा। सवाल है आपसे, हुनैन किसे कहते हैं? हुनैन ये मक्का और ताइफ के दरमियान एक मकाम है, उसका नाम है। जी मक्का और ताइफ के दरमियान एक मकाम है, उसका नाम हुनैन है। आइए चलते हैं, आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि शुहदाए हुनैन के मज़ारात का वो एरिया कैसा नजर आता है। टीम ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुसैन यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठे ज़ना सर कटाते गए तेरे नाम पे मर्दा सुभान अल्लाह। चलें जनाब बढ़ते हैं हमारी टीम सियालकोट की तरफ। याद रहे दोनों टीम एक ही स्टेप यानी 15वें स्टेप पर जमा हो चुकी हैं। अब कौन सी टीम आगे निकल पाती है ये फैसला टीमों ने खुद करना है। बारी टीम सियालकोट की है। काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। 2 नंबर निकले हैं जनाब, 2 स्टेप आगे बढ़ सकेंगे, पहुंचेंगे 17वें स्टेप पर। स्टेप का नाम है मस्जिद कब्श। बताइए मस्जिद कब्श के मकाम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या इरशाद हुआ? जिसमें देखेंगे खुदा का पाक दर, जिसमें क़द सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिक नज़िल मुहसिनीन। तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये वो मकाम है कि जहां पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िबह के लिए लेटाया गया था। आइए एनिमेशन के जरिए इस मुकद्दस मकाम की ज़ियारत भी करते हैं। ऐ बियाबाने अरब तेरी बहारों सलाम, तेरे फूलों तेरे पाकीज़ा खारों सलाम। जी बारी है टीम पिशावर की। काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए 15वें स्टेप से आगे।
ٹیم پشاور نے بھی 2 نمبر نکالے ہیں جناب، پہنچیں گے یہ بھی 17ویں اسٹیپ پر۔ اسٹیپ کا نام ہے مسجد کبش۔ بتائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس مقام پر ذبح کے لیے لٹایا گیا تھا؟ مقام کبش۔ مقام کبش پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا تھا اور وہاں پر جنت سے مینڈا بھی لایا گیا۔ یہاں جنت سے مینڈا لے کر حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تھے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ دونوں ٹیم ایک ہی اسٹیپ پر جمع ہو چکے ہیں۔ یہ مسجد کبش، اب وہاں پر کوئی مسجد تو نہیں بنی ہوئی، لیکن یہ مقدس مقام، یہ آپ مینا سے آگے گزر کر جب نکلتے ہیں تو یہ بابرکت مقام نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیے اینیمیشن کے ذریعے آپ کو دکھایا جائے گا۔ جی یہاں کچھ ہمارے پاس سوشل میڈیا کے بھی ناظرین جو ہیں انہوں نے کچھ کمنٹس کیے ہیں اور اپریسیشن کے بہت سارے میسیجز ہیں۔ کاشف سلیم بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام دیکھ کر لگتا ہے جیسے خود وہاں موجود ہیں، خانہ کعبہ کا منظر دیکھ کر دل بھر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات نصیب فرمائے، آمین۔ اور ایک اور انہوں نے میسیج کیا ہے کہ پروگرام نے مکہ کا سفر اور بہت ساری جو ہے وہ زیارات ہمیں بتا دی ہیں اور ماحول بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس زیارات کی بار بار حاضری ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ جی بتایا جا رہا ہے کچھ کالز بھی ہیں، ویڈیو میسیجز بھی ہیں، تو آئیے اپنے ناظرین کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ دیجئے کال۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے اور کل جہاں سوالی ہے۔ ہمارے مدنی چینل کا مقبول عام پروگرام جو اس وقت چل رہا ہے اور وہ اس پروگرام کا نام ہے حاضر ہیں ہم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر بھی حاضر ہیں ہم۔ الحمدللہ یوسف سلیم بھائی، اس کے ذریعے مکہ مدینہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے، عشق رسول اس پروگرام کے ذریعے مل رہا ہے۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور میں گنبد خضرا کے سامنے آپ کو دعا دیتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو دعا دیتا ہوں، اللہ پاک آپ کو جل مکہ مدینہ کا مسافر بنائے۔ آپ کے ساتھ جو عاشقان رسول موجود ہیں یہ بھی اسی سال حج کی سعادت حاصل کریں۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وہاں اس پروگرام کے حوالے سے ذکر کرنے کا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں موجود ہیں۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ اللہ آپ کو بھی بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کے صدقے ہمیں بھی مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ دونوں ٹیمز ہماری اس وقت 17ویں اسٹیپ پر موجود ہیں، اب صرف 4 اسٹیپ دور ہے۔ باری ہے ٹیم سیالکوٹ کی، دیکھتے ہیں ٹیم کتنے نمبر آگے بڑھ پاتی ہے۔ کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے۔ 2 نمبر آئے ہیں جناب، 2 اسٹیپ آگے بڑھ پائیں گے۔ اسٹیپ کا نام ہے نہر زبیدہ، 19واں اسٹیپ ہے۔ نہر زبیدہ کے حوالے سے سوال ہے، بتائیے اس نہر کو کیوں تعمیر کروایا گیا تھا؟ مکے میں پانی کی کمی اور حجاج کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اس نہر کو بنایا گیا۔ مکے میں پانی کی کمی اور حجاج کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ نہر کو بنایا گیا۔ یہ کتنی عظیم نہر ہے، آئیے اس کے حوالے سے آپ کو ایک انفارمیٹیو پیکیج بھی دکھاتے ہیں اور ہماری ٹیم کا سفر بھی دکھاتے ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے سبحان اللہ۔ آئیے نہر زبیدہ کے حوالے سے انفارمیٹیو پیکیج دیکھتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے
नहर ज़ुबैदा ये मक्का मुकर्रमा में वाक़ है। ये नहर कहाँ से चली थी, कैसे चली थी, इसका एक तारीखी पस मंज़र है। अब्बासी खलीफा हारून रशीद की अहलिया मलका ज़ुबैदा जब हज के लिए पहुंची तो हज के दौरान हाजियों को पानी के लिए परेशान देखा। उन्होंने फौरी तौर पर नहर खुदवाने का हुक्म दिया। वादी नौमान से शुरू होकर मक्का मुकर्रमा तक पहुंचनी थी। ये नहर पहाड़ों को काट कर वादियों को अबूर करके और जमीन के अंदर सुरंगों की सूरत में निकाली गई। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजीम कारनामा था कि उस वक्त के माहिर कारीगर और मेमार भी हैरान रह गए। इसे बनाने में बेशुमार माल खर्च हुआ। यहाँ तक कि कहा जाता है मलका ज़ुबैदा से जब इसकी लागत के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था खर्च होता रहे लेकिन हाजियों को पानी मिलता रहे। और आज के दौर के माहिर आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैरान हैं कि सदियों पहले फराहमी आपके इस अजीम शान मंसूबे को कैसे पाया तकमील तक पहुँचाया गया होगा। नहर ज़ुबैदा का मंसूबा उस वक्त के माहिरीन ने 10 साल के अरसे में मुकम्मल किया। इसकी कुल लंबाई 38 किलोमीटर है। एक अंदाजे के मुताबिक इस मंसूबे पर 170 मिलियन दिनार लागत आई थी। आज का हिसाब लगाया जाए तो एक दिनार 10 ग्राम सोने के बराबर होगा, जो बहुत बड़ी रकम बनती है। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। जी जनाब, टीम सियालकोट सिर्फ 2 स्टेप दूर है आज के मुकाबले के आखिरी स्टेप से, यानी मोहल्ला मसफला से सिर्फ टीम 2 स्टेप दूर है। बारी है टीम पिशावर वालों की, 4 स्टेप दूर हैं आप। काउंटर चलेगा, काउंटर ने फैसला करना है कि आप कितने स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। 2 स्टेप आगे बढ़ पाएंगे जनाब। काउंटर ने दिखाया है नंबर 2, स्टेप का नाम है नहर ज़ुबैदा। 19वां स्टेप है। बताइए क्या अब भी वहां पर कोई नहर मौजूद है? जी नहीं, अब वहां पर नहर मौजूद नहीं है। अलबत्ता वहां पर अब उसके बाकियात जरूर नजर आते हैं, लेकिन अब बाकायदा वहां पर कोई प्रॉपर नहर निजाम मौजूद नहीं है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल किया है जनाब हमारे आज मदनी भाई ने और माजिद भाई ने, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त अशार हमें सुनाए हैं। हमारे नाजरीन की भी कुछ कॉल्स हमारे पास मौजूद है। आइए कुछ नाजरीन की दिलजोई की नीयत से कॉल्स भी शामिल करते हैं। दोनों टीमें अब 19वें स्टेप पर जमा हो चुकी हैं। 2 स्टेप दूर है। काउंटर ने फैसला करना है कि किसने पहले इस सफ़र को कंप्लीट करना है। बढ़ते हैं अपने नाजरीन की तरफ। मोहम्मद हमजा बिन अजमल अत्तारी लाहौर से। प्यारे यूसुफ भाई, मुझे आपकी गाड़ी बहुत पसंद आई है। आज मैं आपको अगले स्टेप्स सुनाऊंगा। मस्जिद हराम, मकाम हज़रत उम्मे हानी, दारुल अरकम, मकाम हज़रत खतीजा, विलादत गाह मुस्तफ़ा, जबरी अबी कुबैस, मस्जिद राया, मस्जिद शजरा, मस्जिद जिन, जन्नतुल माला, मस्जिद तुआ, मस्जिद तनईम, मस्जिद जहराना, मज़ारात शुहदा हुनैन, गाड़ हिरा, मस्जिद कबश, गाड़ मुरसलात, नहर ज़ुबैदा, गाड़ सोर, मोहल्ला मसफला। अब हम सब घर वालों के लिए दुआ फरमा दीजिए। ये मीडिया इंडस्ट्री का एक अनोखा प्रोग्राम है और ये मदनी चैनल का खासा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस अंदाज के साथ एनिमेशन के ज़रिए इन मुक़द्दस मकामात का पूरा सफ़र भी दिखाया गया है और इन मुक़द्दस मकामात की निशानदही भी करके हमें एनिमेशन के ज़रिए दिखाई गई है। एक और कॉल शामिल करेंगे। मोहम्मद एहतिशाम अत्तारी खानेवाल से। माशा अल्लाह, इस प्रोग्राम की क्या बात है। जो इल्म में नहीं होता वो इल्म में इजाफा करता है। फैमिली के लिए मदीने की दुआ फरमा दीजिए।
اللہ پاک آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں جناب، اپنے مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دونوں ٹیمز 19ویں اسٹیپ پر موجود ہیں، ٹوٹل 21 اسٹیپ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم پہلے ان اسٹیپ کو کمپلیٹ کر پاتی ہے، کیونکہ صرف ٹیم نے سوال کا جواب نہیں دینا بلکہ کاؤنٹر نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب ٹیم اگر 3 نمبر نکالتی ہے تو یہ 3 نمبر ان کے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ ٹیم نے 2 نمبر نکالنے ہیں تب جا کر یہ پہنچیں گے، یا 1 نمبر آئے گا تو 1 اسٹیپ یہ مزید آگے بڑھ پائیں گے۔ باری ٹیم سیالکوٹ کی ہے، کاؤنٹر چلائیے اور آگے بڑھیے۔ 2 نمبر نکال لیے ہیں جناب ٹیم سیالکوٹ۔ اگر آخری اسٹیپ کے سوال کا جواب درست دے دیتی ہے تو آج کا مقابلہ ٹیم سیالکوٹ نے جیت لینا ہے۔ بتائیے اولو العزم انبیاء میں سے کون سے نبی علیہ السلام محلہ مسفلہ میں رہا کرتے تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ محلہ مسفلہ میں رہا کرتے تھے۔ ٹیم سیالکوٹ نے جواب درست دے کر آج کا مقابلہ جیت لیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ غم سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج ہو ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے، ارادت کدھر کی ہے۔ واروں قدم قدم پہ کہ گردم ہے جان نو، یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ گھڑیاں گنی ہے برسوں یہ شب گھڑی پھری، مر مر پھر یہ سلسلے سینے سے سر کی ہے، میرے سینے سے سر کی ہے۔ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاتھوں کریم ہے تیری خود گزرتی ہے، سر کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تڑتی ہے، تیرے دامان تڑتی ہے۔ پیغام سبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، مجھے دربار نبی سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ ٹیم پشاور نے اچھی کوشش کی، محنت کی، یقیناً اس محنت کے دوران بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، لیکن یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ٹیم پشاور کو تحائف پیش کریں گے، یہ خوبصورت سرٹیفکیٹ آپ کو پروگرام کی یاد دلاتا رہے گا، اور حرمین طیبین کے یہ امام شریف ہیں، یہ آپ کے ساتھ جائیں گے ماشاءاللہ۔
آئیے صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں اور دعا پر اختتام کرتے ہیں. تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونے گاہے کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین, کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین, دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. عشق سے تیرے معمور سینہ رہے, لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے, لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے. بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی, بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہو کرم مجھ پہ آ سید المرسلین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا